جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے۔ جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے۔ سب سے ادنا جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جن میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو۔ جنت کو جنت کہنے کی 3 وجوہات ہیں۔ جنت میں باغات ہیں، وہ عالم غیب میں ہیں اور جنت بروز قیامت ملے گی۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے۔ جنت کی تعمیر اس طرح ہے کہ 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، اور اس کا مصالہ جس سے اینٹوں کو جوڑا گیا ہے تیز خوشبودار مشک ہے، اور وہاں کے سنگریزے جو بچھے ہوئے ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش اور چین کی زندگی گزاریں گے، اور کوئی تنگی تکلیف ان کو نہ ہوگی، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہاں ان کو موت نہیں آئے گی، اور کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہ ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی ضائع نہ ہوگی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں، اور منزل کا فاصلہ ایسا ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک جنت کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، بس اللہ ہی انہیں تازگی اور سردار عطا کرے گا، اور ان کے صبر و ثبات کے صلے میں انہیں رہنے کو بہشت اور پہننے کو ریشمی لباس عنایت کرے گا۔ وہ بہشت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی ٹھنڈ، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں اور جب چاہیں توڑیں اور کھائیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جسے سبیل کہا جاتا ہے، اور جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو، اور بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت اور ایک بڑی سلطنت سادہ سامان دکھائی دے گی۔ جنتیوں سے یہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہارا صلہ ہے کہ تمہاری سعی آج مقبول ہوئی۔ ایک صحابہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر پوچھا کہ جنت میں اونٹ ہوں گے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھے جنت عطا کی تو وہاں تیرے لیے ہر شے ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کریں گی۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 60 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، بھویں اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک سکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے جس سے مشک کی طرح خوشبو جیسا پسینہ آئے گا۔ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، پھر اگر کوئی جنتی ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی
जन्नत में थकावट भी नहीं होगी। सबसे अदना जन्नती को अल्लाह ताला 80,000 नौकर देगा और 72 बीवियाँ देगा। सबसे अदना जन्नती भी अपनी नेमतों, बागात, तख्तों और बीवियों को 1000 बरस की मुसाफत तक देखेगा। और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इकरामों वाला वो होगा जो सुबह और शाम अल्लाह ताला के चेहरे की तरफ देखेगा। एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर जन्नत की हूर ज़मीन की तरफ झांक ले तो जन्नत से लेकर ज़मीन तक हर चीज़ रोशन कर दे, यानी सातों आसमान और ज़मीन भी रोशन हो जाए। दुनिया की ईमान वाली औरत इस जन्नत की हूर से, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इस हूर से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। हदीस में आता है कि जन्नत की लड़की के सर के बाल सर से चलते हैं और पाँव की एड़ी तक आते हैं, यानी जन्नत की लड़की का कद 90 फीट है और बाल भी 90 फीट होंगे। जन्नत की हूर अपने शौहर की तरफ एक कदम रखती है तो इसके एक कदम में 1 लाख निखार अपने शौहर को दिखाती है। अहले जन्नत सफ़ेद रंग के होंगे, घुंघरीले बालों वाले और सुरमई आँखों वाले होंगे। हिंदुस्तान के बादशाहों में से एक नसीरुद्दीन बादशाह भी गुजरा है। वो बहुत ही नेक और सादा दिल इंसान था। सरकारी खजाने से अपने लिए एक पैसा भी नहीं लेता था। कलाम पाक और दूसरी किताबें लिखकर इनकी आमदनी से अपने अखराजात पूरे किया करता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि कोई रईस नसीरुद्दीन बादशाह से मिलने आया। आपने इसे अपने हाथ से लिखा हुआ एक कलाम दिखाया। रईस इसे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर गौर से मुलाक़ात किया तो इसमें कुछ गलतियां हैं, इनको दुरुस्त फरमा लीजिए। रईस की निकाली हुई गलतियां हकीकत में गलतियां ना थीं। फिर भी नसीरुद्दीन ने बुरा ना माना, बल्कि मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया। जिन गलतियों की उसने निशानदही की थी, इनके गिर्द हल्का बना दिया ताकि बाद में इनकी इस्लाह कर दी जाए। इस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे बादशाह की खुश इखलाकी देखकर दंग रह गए। रईस के चले जाने के बाद बादशाह ने सब हल्के मिटा दिए। लोगों ने सबब पूछा तो बादशाह ने कहा कि मुझे मालूम था कि गलती कोई नहीं है, मगर मैं अपने मेहमान को शर्मिंदा करना या इनका दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी गलतियों का इकरार करके इनके गिर्द हल्का बना दिया और अब वो हल्के मिटा दिए। बादशाह की खुश इखलाकी से दरबारी बहुत मुतासिर हुए। वो हैरान थे कि इतने बड़े बादशाह ने एक मामूली से रईस की दिलजोई के लिए इतने ज़बरदस्त इखलाक का मुजाहिरा किया। बादशाह का आला इखलाक दरअसल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की अत्तबा में था कि जो शख्स अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, इसे चाहिए कि खूब अच्छी तरह अपने मेहमान की इज़्ज़त व तहरीम करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।